بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالد نے ایک بلند ٹیکری پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی ترتیب دیکھی تھی اور اس نے اپنے سالار ابو سفیان کو بتا کر اپنے دستے کی جگہ طے کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو کم و بیش 1000 گز لمبائی میں پھیلا دیا۔ پیچھے وادی تھی، مجاہدین کے ایک پہلو کے ساتھ پہاڑی تھی، لیکن دوسرے پہلو پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس پہلو کو مضبوط رکھنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو قریب کی ایک ٹیکری پر بٹھا دیا۔ ان تیر اندازوں کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر تھے۔ اپنی ذمہ داری سمجھ لو عبداللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، اپنے عقب کو دیکھو، دشمن ہمارے عقب میں نقل و حرکت کر سکتا ہے جو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ دشمن کے پاس گھڑ سوار زیادہ ہیں، وہ ہمارے پہلو پر گھڑ سواروں سے حملہ کر سکتا ہے۔ اپنے تیر اندازوں کو گھڑ سواروں پر مرکوز رکھو، پیادوں کا مجھے کوئی ڈر نہیں۔ تقریباً تمام مستند مورخین، جن میں ابن بشام اور واقدی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو واضح الفاظ میں کہا تھا، ہمارا عقب صرف تمہاری بیداری اور مستعدی سے محفوظ رہے گا۔ تمہاری ذرا سی کوتاہی بھی ہمیں بڑی ذلت امیش شکست دے سکتی ہے۔ یاد رکھو عبداللہ، اگر تم دشمن کو بھاگتے ہوئے ہمیں فتح یاب ہوتے ہوئے دیکھ لو تو بھی اس جگہ سے نہ ہلنا۔ اگر دیکھو کہ ہم پر دشمن کا دباؤ بڑھ گیا اور تمہیں ہماری مدد کے لیے پہنچنا چاہیے تو بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ پہاڑی کی یہ بلندی دشمن کے قبضے میں نہیں جانی چاہیے، یہ بلندی تمہاری ہے، وہاں سے تم نیچے اس تمام علاقے کے حکمران ہوگے جہاں تک تمہارے تیر اندازوں کے تیر پہنچیں گے۔ خالد نے مسلمانوں کی ترتیب دیکھی اور ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمان کھلے میدان کے لڑائی نہیں لڑیں گے۔ ابو سفیان کو اپنی کثیر نفری پر ناز تھا، وہ چاہتا تھا کہ لڑائی کھلے میدان میں یعنی لامحدود محاذ پر ہوتا کہ وہ اپنے پیادوں اور گھوڑوں کے افراد سے مجاہدین اسلام کو کچل ڈالے۔ خالد کو اپنے باپ نے جنگی چالوں کی تربیت بچپن سے دینی شروع کر دی تھی۔ دشمن پر بے خبری میں پہلو یا عقب سے جھپٹنا اور دشمن کو چکر دے دے کر مارنا، اپنے دستوں کی تقسیم اور ان پر کنٹرول اس کی تربیت میں شامل تھا جو اسے باپ نے دی تھی۔ اس نے تجربہ کار سردار کی نگاہوں سے مجاہدین کی ترتیب دیکھی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمان فن و حرب کے کمالات دکھا سکتے ہیں۔ ابو سفیان اپنی فوج کو مسلمانوں کے بالمقابل لے گیا۔ اس نے گھڑ سواروں کو مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک پہلو پر خالد اور دوسرے پر اکرمہ تھا، دونوں کے ساتھ 100 گھڑ سوار تھے۔ تمام گھڑ سواروں کا کمانڈر عمرو بن العاص تھا۔ پیادوں کے آگے ابو سفیان نے 100 تیر انداز رکھے۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس زمانے کی جنگوں میں پرچم کو دل جیسی اہمیت حاصل تھی۔ پرچم کے گرنے سے فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا اور بھگدڑ مچ جاتی تھی۔ قریش نے جنگ کی ابتدا اس طرح کی کہ ان کی صفوں سے ایک شخص ابو عامر فاسق آگے ہو کر مجاہدین کے قریب چلا گیا۔ اس کے پیچھے قریش کے غلاموں کی کچھ تعداد بھی تھی۔ ابو عامر مدینہ کا رہنے والا تھا، وہ قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ابو عامر نے قسم کھا لی تھی کہ وہ آپ کو اور تمام مسلمانوں کو مدینہ سے نکال کر دم لے گا۔ اس پر ایک بڑی ہی حسین یہودن اور یہودیوں کا مال و دولت کا طلسم طاری تھا۔ یہودیوں کی اسلام دشمن کارروائیوں زمین دوز ہوتی تھیں۔ بعض انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور فرما برداری کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ ابو عامر انہی کے ہاتھ میں کٹھ پتلی بنا ہوا تھا، لیکن ان یہودیوں نے اسے قریش کا دوست بنا رکھا تھا۔ اب مجاہدین قریش کے خلاف لڑنے کے لیے مدینہ سے نکلے تو ابو عامر قریش کے پاس چلا گیا۔ اس قبیلہ کے اوس کے بہت سے آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ قریش کے مقابلے میں صف آرا تھے۔ ابو عامر آگے چلا گیا اور مجاہدین سے بلند آواز سے مخاطب ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فاسق کا خطاب دیا تھا۔ قبیلہ اوس کے غیر مند بھارترو ابو عامر فاسق نے کہا، تم مجھے یقیناً پہچانتے ہو میں کون ہوں، میری بات غور سے سن لو۔ وہ اپنی للکار پوری نہ کر پایا تھا کہ مجاہدین اسلام کی صف سے قبیلہ اوس کے ایک مجاہد کی آواز گرجی، او فاسق بدکار، ہم تیرے نام پر تھوک چکے ہیں۔ خالد کو وقت یاد آ رہا تھا۔ مجاہدین اسلام کی صف سے ابو عامر اور اس کے ساتھ گئے ہوئے غلاموں پر پتھروں کی بوچھار شروع ہو گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ پتھر برسانے والے قبیلہ اوس کے مجاہدین تھے۔ ابو عامر اور غلام جو مجاہدین کے پتھروں کی زد میں تھے، ایک ایک دو دو پتھر کھا کر پیچھے بھاگ آئے۔ یہودی مدینہ میں بیٹھے لڑائی کی خبروں کا انتظار کر رہے تھے۔ جس یہودن کے طلسم میں ابو عامر گرفتار تھا، وہ اپنی کامیابی کی خبر سننے کے لیے بےتاب تھی۔ اسے ابھی معلوم نہ تھا کہ اس کے حسن و جوانی کے طلسم کو مسلمانوں نے سنگسار کر دیا ہے۔ اس سلسلے کی آنے والی ساعت میں یہودیوں اور قریش کی عورتوں کی زمین دوز کارروائیوں کی تفصیلی داستان سنائی جائے گی۔
ابو عمر فاسق کے اس واقعہ سے پہلے وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ گئی تھیں لشکر کے درمیان کھڑی ہو کر سریلی آوازوں میں ایسے گیت گا رہی تھیں جس میں بدر میں مارے جانے والے قریش کا ذکر ایسے الفاظ میں ایسی طرز میں کیا گیا تھا کہ سننے والوں کا خون کھولتا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان عورتوں میں سے ایک دو نے جوشیلی تقریر کی صورت میں بھی قریش کے خون کو گرمایا تھا۔ عورتوں کو پیچھے چلے جانے کا حکم ملا تو ابو سفیان کی بیوی ہند نے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک گیت گانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز بلند تھی اور اس میں سوز بھی تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے اس گیت کے پورے اشعار قلم بند نہیں کیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گیت فحش تھا جس میں مرد و عورت کے در پردہ تعلقات کا ذکر تھا۔ اشعار جو تاریخ میں آئے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ ان میں جس عبدالدار کا نام آتا ہے یہ بنو عبدالدار ہے۔ بنو امیہ اسی کی ایک شاخ تھی۔ بنو عبدالدار قریش کا بہت اونچا خاندان تھا۔ عبدالدار کے سپوتوں، ہمارے گھرانوں کے پاس بانو، ہم رات کی بیٹیاں ہیں، ہم تکیوں کے درمیان حرکت کا کرتے ہیں، اس حرکت میں لطف اور لذت ہوتی ہے۔ تم دشمن پر چڑھ دوڑے تو ہم تمہیں اپنے سینوں سے لگا لیں گی، تم بھاگ آئے تو ہم تمہارے قریب نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد ابو عامر فاسق پر مجاہدین اسلام کی طرف سے سنگ باری ہوئی اور اس کے فوراً بعد قریش نے مجاہدین پر تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ مجاہدین نے اس کے جواب میں تیر برسائے۔ خالد اپنے پہلو والے مسلمانوں کے پہلو پر حملہ کرنے کے لیے اپنے 100 سواروں کے ساتھ تیزی سے بڑھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ بلندی پر تیر انداز چھپے بیٹھے ہیں، اس کے سوار ہیں، دھڑک چلے آ رہے تھے، راستہ ذرا تنگ تھا، سواروں کو آگے پیچھے ہونا پڑا۔ خالد سوچ سمجھ کر اپنے سوار دستے کو اس پہلو پر لایا تھا۔ اپنے باپ کی تربیت کے مطابق اسے بڑی خود اعتمادی سے توقع تھی کہ وہ ہلہ بول کر مسلمانوں کو اس پوزیشن میں لے آئے گا کہ وہ پسپا ہو جائیں گے اور اگر جم کر نہ لڑے تو قریش کے گھوڑوں تلے کچلے جائیں گے۔ مگر مسلمانوں کے پہلو سے اس کے سوار ابھی دور ہی تھے کہ اوپر سے تیر اندازوں نے اس کے اگلے سواروں کو نہ آگے جانے کے قابل چھوڑا نہ وہ پیچھے ہٹنے کے قابل رہے۔ ایک ایک سوار کئی تیر کھا کر گرا اور جن گھوڑوں کو تیر لگے انہوں نے خالد کے سوار دستے کے لیے قیامت برپا کر دی۔ پیچھے والے سواروں نے گھوڑے موڑے اور پسپا ہو گئے۔ ادھر قریش کی عورتوں نے دف اور ڈھولک کی تھاپ پر وہی گیت گانا شروع کر دیا جو ہند نے اکیلے گایا تھا۔ عبدالدار کے سپوتوں، ہم رات کی بیٹیاں ہیں، ہم تم تکیوں کے درمیان مورخ وقتی لکھتا ہے کہ عربی جنگجوؤں کی اس وقت رواج کے مطابق ایک جنگجو کے لڑنے کا مرحلہ آیا۔ سب سے پہلے قریش کے پرچم بردار طلحہ بن ابو طلحہ نے آگے بڑھ کر مجاہدین اسلام کو للکارا کہ اس کے مقابلے کے لیے کسی کو آگے بھیجو۔ آہ میرے دین کے دشمن! حضرت علی نے تند ہوا کے جھونکے کی طرح آگے آ کر کہا، میں آتا ہوں تیرے مقابلے کے لیے۔ طلحہ اپنے قبیلے کا پرچم تھامے تلوار لہراتے ہوئے بپھرا ہوا آیا مگر اس کا وار ہوا کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ وہ بھی سنبھل ہی رہا تھا کہ حضرت علی کی تلوار نے ایسا گہرا زخم لگایا کہ پہلے اس کا پرچم گرا پھر وہ خود گرا۔ قریش کا ایک آدمی دوڑا آیا اور پرچم اٹھا کر پیچھے لے گیا۔ علی اسے بھی گرا سکتے تھے مگر انفرادی مقابلوں میں یہ روانہ تھا۔ طلحہ کو اٹھا کر پیچھے لے آئے۔ اس کے خاندان کا ایک اور آدمی آگے بڑھا، میں انتقام لینے کے لیے پابند ہوں۔ وہ للکارا کر آگے آیا، علی آ میری تلوار کی کان دیکھ۔ حضرت علی خاموشی سے اس کے مقابلے پر آ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ایک چکر کاٹا، پھر ان کی تلواریں اور ڈھالیں ٹکرائیں اور اس کے بعد سب نے دیکھا کہ حضرت علی کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے اور ان کا متقابل زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ پھر قریش کے متعدد آدمی باری باری للکارتے ہوئے آگے بڑھے، مجاہدین کے مقابلے میں مرتے گئے۔ قریش کا سالار اعلیٰ ابو سفیان اپنے آدمیوں کو گرتا دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا۔ جنگی دستور کے مطابق اسے انفرادی مقابلے کے لیے نہیں اترنا چاہیے تھا کیونکہ وہ سالار تھا۔ اس کے مارے جانے سے اس کی فوج میں ابتری پھیل سکتی تھی، لیکن وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور للکارتا ہوا آگے چلا گیا۔ اس کی بیوی ہند نے اسے جاتے دیکھا تو اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آگے چلی گئی اور بڑی بلند آواز سے وہی گیت گانے لگی جس کے اشعار یہ بھی تھے کہ تم بھاگے آئے تو ہم تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیں گی۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار تھا لیکن اس کے مقابلے کے لیے جو مسلمان آگے آیا وہ پیادہ تھا۔ تاریخ اسے حنظلہ بن ابو عمر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابو سفیان کے ہاتھ میں لمبی برچی تھی، کسی بھی توقع نہیں تھی کہ تلوار والا پیادہ برچی والے گھڑ سوار سے زندہ بچ جائے گا۔ ابو سفیان کا گھوڑا حنظلہ پر سر پر دوڑا آیا۔ ابو سفیان نے برچی توڑ کر پھر تاگ کر ماری لیکن حنظلہ پھرتی سے ایک طرف ہو گیا۔
इस तरह 3 मरतबा हुआ। तीसरी मरतबा अबू सफियान का घोड़ा निकल गया तो हंसला इसके पीछे दौड़ पड़ा। घोड़ा रुक कर पीछे को मुड़ा तो हंसला इस तक पहुंच चुका था। अबू सफियान इसे देख न सका। हंसला ने घोड़े की अगली टांगों पर ऐसा जोरदार वार किया कि घोड़ा गिर पड़ा। अबू सफियान दूसरी तरफ गिरा। हंसला इस पर हमला करने को आगे बढ़ा तो अबू सफियान गिरे हुए घोड़े के इर्द गिर्द दौड़ लगाकर अपने आप को बचाने लगे और इसके साथ ही इसने कुरैश को मदद के लिए पुकारा। कुरैश का एक प्यादा दौड़ा आया। मुसलमान इस गलत फहमी में रहे कि यह आदमी अबू सफियान को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन इसने बेउसूली का मुजाहिरा किया। पीछे से हंसला पर वार करके इसे शहीद कर दिया। अबू सफियान अपनी सफ़ों में भाग गया। आखिरी मुकाबले के लिए कुरैश की तरफ से अब्दुल रहमान बिन अबू बकर आया। मोरह अकदी ने ये वाक़या इस तरह बयान किया है कि अब्दुल रहमान बिन अबू बकर की ललकार पर इसके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जो इस्लाम कबूल करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तलवार निकाल कर अपने जवान बेटे के मुकाबले के लिए निकले। आगे मुसलमान बाप के काफिर फर्जंद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ललकार कर कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाप बेटा मुकाबले पर उतर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को रोक लिया। तलवार नियाम में डालो अबू बकर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अबू बकर सिद्दीक़ को पीछे ले गए। खालिद को जंग को शोरगुल भी सुनाई दे रहा था। वो मंजर इसकी आंखों ने अपनी पलकों में महफूज कर रखा था। इनफरादी मुकाबले ख़त्म होते ही कुरैश ने मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद की पहाड़ी को अपने अक़ब में रखा हुआ था, इसलिए मुजाहिदीन इस्लाम को उकबी हमले का ख़तरा नहीं था। आमने सामने का मार्का खून रेस था। मुसलमानों की नफरी बहुत थोड़ी थी। इस कमी को उन्होंने जज्बा तैग ज़नी के मुकम्मला से पूरा कर दिया। अगर कुरैश को नफरी की अफरात हासिल ना होती तो वो मुसलमानों के आगे नहीं ठहर सकते थे। वो नफरी के ज़ोर पर लड़ रहे थे। खालिद की नज़र रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहलू पर थे। यही पहलू था कि जिस पर खालिद को हमला करना था। अब किसने अपने सवारों को यह हुक्म दिया कि वो घोड़ों को सरपट दौड़ाते तंग रास्ते से आगे निकल जाएं और मुसलमानों के पहलू पर हमला बोलें। मगर अब्दुल्ला बिन जबीर के 50 तीरंदाजों ने सवारों को इस तरह पसपा कर दिया कि वो चंद घोड़े और जख्मों से कराहते हुए घुड़सवारों को पीछे छोड़ गए। मार्का रूज पर था। सिर्फ एक आदमी था जो लड़ नहीं रहा था। वो मैदानी जंग में बर्ची उठाए यूं घूम फिर रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। किस नंबर 4 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।